تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر فرمائیے، بے شک اللہ کا وعدہ مجرم کو سزا دینے کا حق ہے، اور جو لوگ یقین نہیں لاتے وہ آپ کو خفیف نہ کرنے پائیں۔ یعنی وہ کہتے لے آؤ عذاب، اتنے لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب۔ جب انبیاء کرام تھک جاتے تو کہتے اللہ پاک یہ نہیں مانتے، لے آؤ عذاب، عذاب آ جاتا۔ مگر اللہ کے محبوب رحمۃ اللہ عالمین نے ایک عذاب نہ آنے دیا، اپنی جان پہ ہزاروں عذاب جھیلے مگر اللہ کے بندوں پہ عذاب نہ آنے دیا۔ ورنہ طائف میں اللہ پاک کو جتنا جلال آیا تھا تو بستی کا نام و نشان مٹ جانا تھا، مگر اللہ پاک کے محبوب نے کہی نہیں اللہ یہ نہیں تو ان کی نسل بدل جائے گی، اور یقیناً بدل گئی۔ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں اللہ پاک نے بندے کی وہ صورت بھی دکھائی ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ اب انبیاء کرام کی تکذیب نہیں کی جا سکتی، توبہ توبہ، وہ معصوم ہیں، ساری مخلوق سے افضل ہیں، مگر جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پاک آتی ہے تو وہ ان کے سب جو ہیں ان کے سامنے کسی نہ کسی طرح وہ اس لیول پہ نہیں آتے۔ جو اس کی اپنی شان ہے کہ اپنے محبوب کو بالکل یونیک پوزیشن پہ رکھا ہے کہ دعوت فکر دیتے ہیں، سب سے زیادہ سختیاں جھیلتے ہیں، مگر کسی کے صرف 3 لوگوں کو بد دعا دی ہے۔ ایک جو ہجو پڑھتا تھا، ایک وہ جس نے اوجری اوپر ڈال دی تھی، ایک نا سجدے میں گئے ہوئے نا پاؤں رکھ دیا تھا سر اقدس پہ۔ فتح مکہ پہ ان تینوں کو قتل کروایا تھا، ان کو معاف نہیں کیا۔ اللہ نہیں مانا ہوگا نا، اللہ پاک نے، ورنہ جتنا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے ستایا تھا اس کو عین آخری لمحوں پہ جو ہے سب کچھ معاف کر دیا۔ تو یہ بیٹا تھا نا سچا عاشق، بیٹا سچا عاشق، کہتا جب آقا پاک ارادہ ہو نا تو مجھے حکم کرنا، میں ایک لمحہ دیر نہیں لگاؤں گا، اس کو قتل کر دوں گا۔ تو نے فرمایا میں بیٹوں کے ہاتھوں باپوں کو قتل کرانے نہیں آیا۔